آپ کی لیڈرشپ نے جو کردار پلے کیا اس کے مطابق ان کو سزائیں مل رہی ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایم این اے ہیں, یہ خواتین ہیں, لیکن ان سب کا کردار تھا. عدالت میں مقدمہ چلا, 2 سال ہو گئے ہیں اور ایک ڈیو پروسیس کے تحت آپ لوگوں کو سزائیں مل رہی ہیں آپ کی جماعت کو. دیکھیں عمران خان کی پاپولیرٹی ان کے اوپر حملہ کر کے ان کے اوپر کیسز بنا کے ختم نہیں ہو پائی, تو یہ ایک سارا ایک پلان رچایا گیا کہ عمران خان کی جماعت کو ٹارگٹ کیسے کرنا ہے, کیسے جیل میں ڈالنا ہے, پریس کانفرنس کروانی ہے, کیسے سزائیں دینی ہے, اور وہ سارا آپ نے دیکھا, پوری پاکستان کی عوام نے دیکھا. اب اس کیس کے اوپر آ جائیں جو آج 2 کیسز کے اندر سزا دی گئی. لیکن میری بات ہوئی پرویز صاحب جو وہاں اس کیس کے اندر اس ٹیم کا حصہ تھے, انہوں نے کہا جی کہ میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا سنائیں کیا صورتحال رہی فیصلے کے حوالے سے, کیا معاملہ رہا. انہوں نے کہا یہ تقریباً 8 روز پہلے کا یہ فیصلہ جو ہے وہ لکھا گیا تھا. 5 اگست کے 8 لوگ گرفتار ہوئے تھے. 5 اگست جب عمران خان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا, اس 5 اگست کے اوپر جو گرفتاری لوگوں کو ڈالی گئی تھی ان کو بھی 9 مئی کے اندر نامزد کر دیا گیا. ان میں سے 4 لوگوں کو بری کر دیا گیا, 4 لوگوں کو سزا دے دی گئی. اس سے آگے بتاتے ہیں کہ بشیر ایک جو منائل ہے اس کی عمر جو ہے وہ 16 سال ہے, اس کو 10 سال سزا دی گئی ہے. اس کے حوالے سے عدالت میں بتایا گیا کہ اس کا تو ٹرائل ہی نہیں چل سکتا. اور ایک اور حافظ ارشد ہے عمران خان صاحب کے گن مین ہے, جن کے حوالے سے اکثر ٹویٹ بھی کر رہے ہیں ہم. وہ گن مین گارڈ جو ہے نا یہ کھڑے ہیں لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, اور میں اس کا خود وٹنس ہوں. 9 مئی کو ہوا تھا, اور یہ وہاں پر سب سے بحث کر رہے ہیں کہ آپ نے کیوں گرفتار کیا. مطلب وہ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر پڑی اور انہوں نے یہ تصویر بھی دکھائی. میں نے کہا میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن مسترد کرتے ہوئے اسے بھی 10 سال سزا دے دی. ٹھیک ہے, اب اس کا کوئی ایویڈنس دکھا دیں ان تمام لوگوں کی, یا یہ ساری جو میں نے آپ کو میچ کی ہیں کہ کس طرح کیس کے اندر فیصلہ دیا گیا. اور سب سے بنیادی چیز سرگودا کے اندر جج عباس ہیں جن کے پاس کیسز لگے ہوئے تھے 9 مئی کے حوالے سے. 348 ریکارڈ چیک کیجیے اور 355 2 کیسز میں تمام لیڈرشپ کو اس بنیاد پہ بری کر دیا کہ جو یہ سازش کا الزام ہے, جو گواہی ہے ٹیبل کے نیچے چھپنے والی زمان پار کی چکری, یہ غلط ہے. اس کو اس جج عباس نے ریجیکٹ کیا اور یہ کہا کہ جتنی ایویڈنس پیش کی گئی ہے یہ ساری کی ساری فیبریکیٹڈ ہے. یہ ان 2 فیصلوں کے اندر لکھا ہوا ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں کہ جب ایک ہی نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں اور ایک مقدمے کے اندر یہ طے پا جائے کہ یہ ایویڈنس نہیں ہے ٹھیک, یہ گواہ ٹھیک نہیں ہے, تو پھر دوسرے کیسز جو ہیں رک جاتے ہیں, اس میں بھی وہ ختم ہو جاتے ہیں, یہاں پہ وہ چلتے رہے. اچھا اب آگے ایک اور آخری جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد جب نئے جج آئے, نعیم صاحب نے اس گواہی کو بھی قبول کیا, ایویڈنس کو بھی قبول کیا, سزا بھی دے دی. اب جب سزا دے دی تو اس کے بعد آرٹیکل 13 آتا ہے. آرٹیکل 13 یہ کہتا ہے کہ no person shall be arrested or prosecuted for the same offense more than once. ٹھیک ہے, کہ یعنی ایک بندہ اس کو آپ ایک ہی طرح کے مقدمات میں 2 دفعہ سزا نہیں دے سکتے. پھر سرگودا ہوئی, پھر فیصلہ آباد ہوئی, پھر لاہور ہوئی, اور ایویڈنس دیکھ لیں کہ کس بنیاد کے اوپر جو کہ عباس صاحب